اس وقت ہم اب سے 2400 برس پہلے کے قدیم ایتھنز میں ہیں، اور یہ زمانہ 450 قبل مسیح کا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب روم کی حیثیت محض ایک غیر معروف قصبے کی سی تھی۔ انگلستان ملاحوں کی زبان زد ایک داستان سے زیادہ کچھ نہ تھا، اور امریکہ گویا محو خواب تھا۔ مغربی دنیا کی نظریں بس یونان پر مرتکز تھی۔ یونان کے اس قدیم شہر ایتھنز میں ایک لڑکا اپنے ذہن میں کئی طرح کے سوالات لیے ہوئے تھا۔ وہ سوچتا تھا، سچائی کیا ہے، عدل کیا ہے، اور انصاف کیا ہے؟ اس کے پاس صرف سوال تھے۔ یہ سوال اسے آخر کار زہر کے پیالے تک لے گئے۔ دوستو، یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ سقراط تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سقراط کے بارے میں ہی بات کریں گے، جس میں کچھ تجسس اور کچھ نئے حقائق شامل ہوں گے۔ میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری پلے بیک۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ سقراط بچپن میں یونان کے روایتی شہریوں کی طرح خوبصورت اور پرکشش نہ تھا، اس لیے اس کے اسکول کے لڑکے اس کا کوئی نہ کوئی نام بگاڑ کر رکھتے تھے، جس وجہ سے اسے بہت غصہ آتا اور سوچتا، کیا یہ دیوتاؤں کی مرضی نہیں کہ میں ایسا ہوں؟ ایک دن سقراط اپنے دوست کرائٹو کے ساتھ محلے کے کمہار کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمہار نے چاک پر مٹی کا ایک لوندا چڑھا رکھا ہے۔ کمہار نے مٹی کے لوندے کو اپنے ہاتھوں سے کچھ اس طرح سے حرکت دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت برتن کی شکل ظاہر ہونے لگی۔ سقراط نے کمہار سے پوچھا، وہ کون سی بات ہے جو چیزوں کو حسین بناتی ہے؟ کمہار نے جواب دیا، مجھے زیادہ تو معلوم نہیں، میں تو صرف اچھے برتنوں کے بارے میں ہی جانتا ہوں۔ میرے نزدیک ایک اچھا اور خامی سے پاک برتن ہی حسین ہوتا ہے۔ سقراط کچھ سمجھتا اور کچھ نہ سمجھتا، لیکن اپنی سوچوں میں دوبارہ گم ہو جاتا۔ سقراط کا باپ ایک سنگ تراش تھا۔ وہ اپنے چوکور اور نوکیلے ہتھیاروں سے پتھروں کو تراشا کرتا۔ ایک مرتبہ ایک فوارے کے منہ کے لیے ایک شیر کا سر بنانا تھا۔ سقراط کے باپ نے سنگ مرمر کا ایک گول سا ٹکڑا لیا اور اسے تراشنے کا کام شروع کر دیا۔ چند دنوں بعد سقراط نے دیکھا کہ پتھر سے شیر کا سر نکل آیا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا کہ پتھر سے شیر کا سر کس طرح بن گیا؟ اس نے باپ سے سوال پوچھا، آپ کو یہ اندازہ کس طرح ہوتا ہے کہ کون سا اوزار کہاں رکھیں اور اس پر کتنی سختی سے چوٹ لگائیں؟ باپ نے کہا، یوں سمجھو کہ سب سے پہلے تمہیں شیر پتھر میں دیکھنا پڑتا ہے۔ یوں محسوس کرو کہ شیر پتھر کی سطح کے نیچے قید ہے، وہ تمہارا منتظر ہے اور تمہیں اسے آزاد کرانا ہے۔ اب جتنی اچھی طرح سے تم شیر کو دیکھ سکو، اتنے ہی یقین کے ساتھ تمہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ کون سا اوزار کہاں رکھیں اور اس پر کتنی سختی سے چوٹ لگائیں۔ سقراط نے اپنے باپ کی اس بات پر غور کیا، اور اسی موقع پر اسے اپنی ماں کی کہی ہوئی ایک بات یاد آ گئی۔ اس کی ماں جو کہ ایک دایا تھی۔ سقراط نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا تھا، ماں تم اپنا کام کس طرح کر لیتی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں خود تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو بچے کے آزاد ہونے میں معاون ہوتی ہوں۔ سقراط اب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ اس نے سوچا، یہی تو اس دن کمہار کی دکان میں بھی ہوا تھا۔ کمہار کے ذہن میں برتن کا نقشہ پہلے سے ہی موجود تھا، پھر ہاتھوں کے ہنر سے منتقل ہو کر چاک پر آ گیا، جس کی وجہ سے مٹی کے ایک لوندے نے خوبصورت برتن کی شکل اختیار کر لی۔ ان باتوں سے سقراط نے یہ نتیجہ اخذ کیا، کوئی چیز بھی جیسے مجسمہ یا برتن پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے، پھر انسان اپنے ذہن کی اس نقشے کو مخصوص شکل میں ڈالتا ہے۔ سقراط چونکہ سنگ تراش کا لڑکا تھا، اس لیے اب اسے بھی اپنے باپ کا پیشہ ہی سیکھنا تھا۔ سقراط کو ابھی کام کرتے ہوئے 1 سال سے بھی کم عرصہ ہوا تھا کہ اس کے باپ نے اندازہ کر لیا کہ اس میں اچھا سنگ تراش بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کمزور یا کاہل ہے، بلکہ ڈر یہ تھا کہ اس کے ہتھوڑے کی ضرب سے پتھر چور چور نہ ہو جائے۔
اس کی انگلیاں اس کے باپ کی طرح حساس اور محتاط نہیں تھی۔ سقراط کی مہارت انسانوں کے متعلق تھی، نہ کہ پتھروں کے متعلق۔ اسے کام سے زیادہ ان گاہکوں سے مل کر خوشی ہوتی جو اس کے باپ کے پاس کام کے لیے آتے تھے۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ باہر نکل کر دیکھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سقراط کے زمانے میں ایتھنز میں اتنے تجربے ہو رہے تھے اور اتنی خوبصورت چیزیں بن رہی تھی کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی شہر اس کی مثال پیش کر سکے۔ یہ دنیا کا واحد شہر تھا جہاں جمہوریت رائج تھی۔ ایتھنز میں دنیا کے ہر قسم کے لوگ آتے تھے، اس لیے دنیا کے دلچسپ ترین لوگوں کا مطالعہ کرنے کے لیے سقراط کو اپنے شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سقراط، جسے تجسس کی عادت تھی، اپنا مشغلہ ہی بنا لیا تھا کہ لوگوں کی باتیں سنے اور سوال پر سوال کرتا چلا جائے۔ ایتھنز کا ہر شخص باتوں کا شوقین تھا، اس طرح سقراط کو بہت سی باتیں سننے کا موقع ملا۔ وہ جو کچھ سنتا اس پر غور کرتا اور پھر اپنے ذہن میں خیالات کو مرتب کرتا۔ غور و فکر کرنے کے بعد سقراط اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ جن مسائل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں عموماً انہی کے متعلق ان کی معلومات بہت ناقص ہوتی ہے۔ سقراط کو اس بات پر بہت افسوس تھا کہ لوگ مسائل پر غور و فکر نہیں کرتے، بس باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں سقراط جب لوگوں سے دیوتاؤں کے متعلق سوال کرتا تو وہ جواب میں اسے مختلف قسم کی اچھی یا بری کہانیاں سنا دیتے۔ ان سوالوں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ دیوتاؤں اور نیکی کے متعلق اس کے تصورات اور عام لوگوں کے تصورات میں اختلاف ہے۔ جوں وقت گزرتا گیا، لوگ اس اختلاف کو زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگے۔ اسی بنا پر وہ اب سقراط سے محبت یا نفرت بھی کرنے لگے۔ ایک دن سقراط اپنے باپ کے ساتھ ایک مندر کی تعمیر پر گیا ہوا تھا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک مشہور سائنسدان انکساغورس سے ہوئی۔ انکساغورس کہتا تھا کہ سورج کوئی دیوتا نہیں بلکہ چمکتی ہوئی ایک دھات کا ٹکڑا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ چاند مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کی تو اپنی روشنی بھی نہیں بلکہ اس پر تو سورج کی روشنی اپنا عکس ڈالتی ہے۔ اس میں پہاڑ اور وادیاں بھی ہیں اور شاید کہیں لوگ بھی آباد ہوں۔ ایتھنز کے لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ اس بحث میں الجھ پڑے۔ وہ کہتے تھے اس نے ہمارے دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کی ہے۔ جب تک انکساغورس کو سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک شہر پر دیوتا مہربان نہیں ہوں گے۔ آخر کار انکساغورس کو ایتھنز کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اس پر الحاد کا الزام لگایا گیا جس پر اسے سزائے موت بھی دی جا سکتی تھی۔ ایتھنز میں کچھ اس کے حمایتی بھی تھے جس کی وجہ سے اسے موت کی سزا تو نہیں دی گئی لیکن اسے شہر بدر کر دیا گیا۔ سقراط اگرچہ انکساغورس سے کبھی صحیح معنوں میں آشنا نہیں ہوا تھا لیکن وہ اسے کبھی بھول بھی نہیں سکا۔ انکساغورس کہا کرتا تھا کہ وہ شہرت یا عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ چاند، سورج اور زمین کے مطالعے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ سقراط بہت جلد اپنی فہم و دانش کی بنا پر پورے یونان میں مشہور ہونے لگا۔ اب اگر شہر میں کوئی بھی طالب علم آتا تو اس کی ملاقات سقراط سے ضرور ہوتی تھی۔ یونان کے ایک شہر ڈیلفی میں اپالو دیوتا کا ایک مجسمہ تھا۔ اس مجسمے کے نیچے ایک پجارن بیٹھتی تھی۔ لوگ اس پجارن سے سوال پوچھنے سارے یونان سے آتے تھے۔ لوگوں کا یقین تھا کہ ہمارے سوالوں کے جواب اپالو دیوتا ہی پجارن کو بتاتا ہے۔ سقراط کا ایک شاگرد کریفن بھی اپنا ایک سوال لے کر پجارن کے پاس گیا۔ اس نے پجارن سے سوال کیا، ایتھنز میں کوئی آدمی سقراط سے زیادہ عقل مند ہے؟ جواب ملا، کوئی شخص اس سے زیادہ عقل مند نہیں۔ کریفن یہ جواب سن کر خوشی خوشی اپنے شہر واپس آیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیوتا بھی کہتے ہیں کہ ایتھنز میں سقراط سے زیادہ کوئی شخص بھی ذہین نہیں۔ اس جواب سے ایتھنز کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ دیوتا سچ ہی تو کہتے ہیں اور کچھ نے کہا کہ پجارن کو رشوت بھی تو دی جا سکتی ہے، وہ بھی تو آخر انسان ہے۔ جب لوگوں نے سقراط سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ دیوتا نے تو میرا نام محض مثال کے طور پر لیا ہوگا۔ میں چونکہ جاہل ہوں، یہ سمجھتا بھی ہوں کہ میں جاہل ہوں، اس لیے آواز غیب نے کہا جو شخص اپنے جہل سے واقف ہے وہی عقل مند ہے۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے پاس بہت سے مزید لوگ آ گئے۔ انہی میں ایک ایلس بائٹیز بھی تھا۔ یہ ایک امیر بحری کمانڈر تھا۔ اس نے سقراط کی شاگردی اختیار کر لی۔ یہ چاہتا تھا کہ سقراط اس کی دولت اور خوبصورتی سے متاثر ہو لیکن ایسا نہ ہوا۔
اسی دوران ایک فوجی مشن پر ایلس بیٹیز کو ایتھنز کی طرف سے فوجی کمانڈر بنا کر روانہ کیا گیا، لیکن ایلس بیٹیز اس مقابلے میں شکست کھا کر دشمن کے ساتھ مل گیا۔ اس وجہ سے ایتھنز کے لوگوں نے اسے غدار قرار دیا اور سقراط کو بھی اس کے استاد کی حیثیت سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سقراط کے مخالف لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایتھنز کے تھیٹروں میں سقراط کو خبیث ترین شخص بنا کر دکھایا گیا، جو دیوتاؤں کے وجود سے انکار کرتا ہے اور نوجوانوں کو بوڑھوں سے بحث پر اکساتا ہے۔ یہ کھیل شہر کے خاص اور اثر و رسوخ والے لوگ کھیل رہے تھے۔ ایتھنز کے لوگوں کو سقراط کے جمہوری نظام پہ سوال اٹھانے پر بھی اعتراض تھا۔ شہر کے نام نہاد دانا سقراط کے خلاف بڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا۔ تین سو 99 قبل مسیح میں ایک دن کرائٹو سقراط کے پاس آیا اور اسے اس پر چلنے والے مقدمے کے متعلق آگاہ کیا۔ مقدمے کی صبح بھی آخر کار آ ہی گئی۔ سقراط اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عدالت پہنچا۔ ایتھنز کے 500 لوگ جو جیوری کے لیے منتخب ہوئے تھے عدالت میں آنا شروع ہو گئے۔ سقراط کے مخالفین نے اس پر الزام لگایا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں مانتا۔ سقراط کے پاس خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 3 گھنٹے تھے۔ سقراط نے جواب دینے کے بجائے تمام الزامات لوگوں کو دہرا کر سنائے اور پوچھا، کیا عدالت میں کوئی شخص ان کو سچا ثابت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، میں صرف زندہ رہنے کے لیے اپنے سچ کو نہیں چھوڑوں گا۔ موت سے زیادہ میرے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ سچ ہے یا نہیں۔ سقراط نے جیوری کے ارکان سے وہ خوشگوار باتیں نہیں کی جن کی توقع ایک قیدی سے کی جاتی ہے، بلکہ اس نے وہ حقیقتیں بیان کی جن کا شعور حاصل کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ عدالت میں موجود 500 جیوری کے ارکان میں سے 280 نے اس کے خلاف اور 220 نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ایتھنز کے قانون کے مطابق اسے مجرم قرار دیا جا چکا تھا، اسے اب سزائے موت دی جانی تھی۔ سقراط اپنی سزا کو جلاوطنی میں تبدیل کرنے کی درخواست بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا، اگر میں اپنے شہر ایتھنز میں سچ نہیں بولوں گا تو پھر دوسری جگہ لوگ مجھے کیسے سچ بولنے دیں گے، اور خاموش تو میں رہ نہیں سکتا۔ سقراط کو اپنی موت کے طریقے کا انتخاب بھی خود کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے زہر کا پیالہ پینے کا انتخاب کیا۔ سقراط کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے جیل سے فرار کرنے کا منصوبہ بھی بنایا، لیکن سقراط نے کہا، اگر میں جان بچا کر بھاگ گیا تو مر جاؤں گا، اگر زہر پی کر مر گیا تو قیامت تک زندہ رہوں گا۔ آخر کار سقراط کو زہر کا پیالہ لا کر دیا گیا۔ اس نے زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ سقراط کے شاگرد افلاطون کے مطابق اس وقت سقراط کے ہاتھوں میں ذرا سی لرزش بھی نہیں تھی۔ آخری وقت سقراط نے اپنے دوستوں سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مرد کو خاموشی سے مرنا چاہیے، اپنے اوپر قابو رکھو اور صبر سے کام لو۔ زہر کا پیالہ پینے کے بعد کچھ دیر وہ ٹہلتا رہا۔ جب زہر کا اثر شروع ہوا تو چادر تان کر لیٹ گیا۔ پھر سقراط نے اپنے دوست کرائٹو سے کہا، کرائٹو، ہم پر ایک مرغ کا ادار باقی ہے، وہ چکا دینا۔ یہ سقراط کی زندگی کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد سقراط نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔